أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اور جب ہماری روشن آیتیں ان لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو کفر کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو بہتر مقام رکھتا ہے اور بہتر مجلس. یہ سورہ مریم کی 73 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں محشر کا حال بیان ہو رہا تھا کہ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو. اور جو مومن اور متقی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس بڑی مصیبت سے نجات دیں گے. مطلب یہ ہے کہ انہیں اسی طرح بچا لیں گے کہ جہنم کے عذاب اور اس کی تکلیف سے وہ بالکل محفوظ ہو جائیں. اس روز ان کو بڑی گھبراہٹ اور وہ پریشان کرنے والا موقع ان کو پیش نہیں آئے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. یہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس کے برخلاف ظالموں اور مشرکوں اور کافروں کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی. انہیں جس طرح گھٹنوں کے بل ذلت کی حالت میں جہنم میں جھونک دیا گیا تھا، اسی حالت میں انہیں دائمی عذاب بھگتنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، وہ وہیں پر پڑے چلاتے رہیں گے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ ظالموں اور کفار کا قول نقل کر رہے ہیں جو وہ مومن بندوں سے کہا کرتے تھے جو فقراء اور کمزور تھے مالی اعتبار سے. ان کا جو مذاق اڑاتے تھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری روشن آیتیں ان لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے باتیں، جب روشن دلیلوں کے ساتھ اور آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کفر کرنے والے وہ ظالم جو ہیں وہ روسائے قریش، ان کا تذکرہ اس آیت میں چل رہا ہے، جس میں ابو جہل بھی ہے اور جس میں شیبہ اور عتبہ، نضر بن حارث، اس قسم کے جو بڑے بڑے کفر کے سردار تھے. وہ جو غریب مفلس اور جو ایک کمزور قسم کے معاشی طور پر جو حضرات تھے ایمان میں داخل ہوئے تھے اس وقت، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی اور کئی ایک صحابہ، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے غریب صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ لوگوں کی مجلسیں اور ان لوگوں کے رہنے سہنے کے مکان اور ان کی چیزیں جو تھی وہ ظاہر بات ہے ان کی جو ہے معاشی اعتبار سے تھی. وہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے دارالارقم جو مقام تھا وہ خستہ حال مقام، اس کے بالمقابل وہ کفار اور روسا جو بڑے بڑے دولت مند تھے جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور مکانات اور ساز و سامان، حشام و خدام اور ان کے بڑے بڑے جتھے، ان کے مال اور جائیدادیں اور اولادیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور ان کی اجتماع گاہیں جو دار الندوہ کہلاتی تھی جو بڑے عالی شان تھی، یہ سب چیزیں ان کو حاصل تھی. چنانچہ اس لیے وہ لوگ ان غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ منکرین حق کے دنیاوی شان و شوکت تو ہم کو حاصل ہے، اور ان کی مجلسوں میں جو جمگھٹا ہوتا تھا، جو ساز و سامان، جو شان و شوکت کے مظاہرے ہوتے تھے، ان پر ان کو جو ہے بڑا فخر اور ناز ہوتا تھا. اس ظام میں مبتلا تھے وہ لوگ. یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، ورنہ انہیں یہ شان و شوکت حاصل کیوں ہوتی. اور کہتے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم حق پر ہو تو پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور ہماری حالت ایسی کیوں ہے، یہ کہہ کر مذاق اڑاتے. اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے مال و جاہت، شان و شوکت
اور یہ بڑے بڑے جتھے اور ساری چیزیں اور حویلیاں اور اجتماع گاہیں اور مجلسیں شاندار اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو یہاں پر کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے، اس کی مجلسیں جو ہے شاندار نظر آ رہی ہے، تو یہ ہرگز اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہو سکتی، فرما دیا گیا، کیونکہ یہ اس سے جو ہے جانچا نہیں جا سکتا، پرکھا نہیں جا سکتا انسان کے مرتبے کو اور مقام کو، اور اس کی نیک اعمال اور برے اعمال کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی کو زیادہ مل گیا ہے تو وہ بڑے نیک اعمال کرنے والا انسان ہے، اور کسی کو اگر تنگ دستی میں رکھا گیا ہے تو وہ بداعمال کرنے والا ہے، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، مقبوض ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا معیار ہوتا تو فرعون کو اور قارون کو نہیں دیا جاتا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم پر راضی کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ تو وقت کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں فرعون، ہارون اور دیگر جو تھے اللہ تعالیٰ کے باغی اور غدار، ان کو بہت نوازا گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وہ وسیع اور فراخ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ کئی بار قرآن میں کئی موقعوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، بے شک تمہارا رب جو ہے وہی ہے جو تمہاری روزی روٹی اور رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، اور کسی کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، فرمایا ہے بے شک وہی جو ہے باخبر ہے تم سے، تمہارے حالات سے باخبر ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے جتنا چاہیے اس کو عطا فرماتا ہے، ہزاروں حکمتوں کی بنا پر کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے کبھی بھی معیار نہیں بن سکتا، معیار نہیں بنانا چاہیے اس کو آخرت کی کامیابی کے سلسلے میں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے بظاہر یہاں پر، لیکن سنانا امت کو مقصود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں تو کبھی بھی ادھر ادھر دنیا کی چیزوں کے لیے پھیلتی ہی نہیں تھی، جاتی ہی نہیں تھی، لیکن امت کو بتانا ہے کہ یہ ساز و سامان دنیا کے جو نظر آ رہے ہیں یہ آرائش دنیا ہے، اس کے پیچھے نظر مت دوڑاؤ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ہم نے دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں جو دے کر رکھی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی آرائش ہے، اس کی طرف نظر مت ڈالو تم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، تاکہ انہیں آزمائیں، ہم آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے سب۔ ورزق ربک خیر وابقی، فرما دیا گیا آخر میں کہ تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اگر کسی کو تھوڑا مل رہا ہے تو وہ بھی جو ہے بہتر ہے، مبارک ہے اس کے لیے، اور وہ دیر پا ہے اور اچھا ہے۔ اور اصل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت جو ہے تمہارے رب کی جو بہت بہترین ہے، وہاں تم کو جو اجر ملے گا یہاں پر صبر کرنے کی وجہ سے، یہاں پر تکالیف اور مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے تمہارے رب کی خاطر تم کو وہاں پر رب کریم بہت عطا فرمائیں گے جنت کی نعمتوں کی شکل میں، جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ورزق ربک خیر وابقی، فرمایا وہاں کی نعمتیں لازوال ہے اور ہمیشگی ہے، اس کو ہزاروں سالوں تک تم کو ملتے رہے گی، کوئی عمر نہیں ہے اس کی، اور جو ہے کسی سے نہیں چھینا جائے گا، کسی کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے کوشش وہاں کے لیے کرنا چاہیے، یہاں کے لیے نہیں۔ یہاں کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جتنی یہاں پر زندگی گزارنی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا سورہ کہف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں زمین پر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے وہ دنیا کی رونقیں ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہاں پر بھی یہی فرمایا ہے
تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دی ہیں دنیا میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کے جو ہے عمل کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے اور کسی کی بدعملی کی وجہ سے اس سے چھین لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آزمائش سب کی چل رہی ہے یہاں پر۔ کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے کہ کیا واقعی میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور کسی کو جو ہے تنگی کر دی جاتی ہے فراقی کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس حالت میں بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے یا واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، یہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار یہ فرمایا گیا کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے اچھا عمل کون ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب فراقی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، ناچے کودے نہیں، اور اس کو منمانی انداز میں وہ نعمتوں کو استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے کاموں پر اس کو خرچ کرے وہ ساری نعمتوں کو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے دیگر صلاحیتیں ہوں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو اس کا بہترین شکر یہ ہے کہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں میں ان کو جو ہے جھونکا جائے، ان کو لگایا جائے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور بیٹے اور اولاد جس پر انسان بہت فخر کرتا ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، یہیں کی حد تک ہے، اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، کسی کے ساتھ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں یہ چیزیں، نہ مال نہ اولاد۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنا زیادہ وقت خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں والباقیات الصالحات، وہ جو ہے نیکیاں، جو نیک عمل تم نے دنیا میں کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نہیات سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، تو پھر وہی تمہارے کام آنے والے ہیں۔ وہ فرائض، وہ واجبات، وہ سنتیں اور جو مستحبات تم نے ادا کیے تھے، اور جو گناہ کے کاموں سے، برے کاموں سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، وہی تمہارے ساتھ جانے والے ہیں، اسی کا تم کو فائدہ ہوگا۔ یہاں کی جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو زرق برق جو دکھ رہی ہیں، جو روشنیاں، جو جگمگاہٹیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اس کے پیچھے مت پڑو۔ بار بار اللہ تعالیٰ میں جو ہے متنبع کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ یہ کفار کا قول ہے، یہ کفار کا خیال ہے اور فکر ہے کہ دنیا میں بہت کچھ دے دیا گیا تو بہت خوش نظر آتے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے جو ہے ساز و سامان، مال و دولت، عیش و عشرت اور راحت کے سامان، بڑے جتھے اور دیگر چیزیں دنیا کی ان کو مل گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہیں پر عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ جو کفار اور مشرکین، ان کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی عیش و عشرت میں ہیں، بسا اوقات ان کو بہت زیادہ ملا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کے بھی جو نیک اعمال ہوتے ہیں دنیا میں، جو ان کے کام کرتے ہیں وہ لوگ اچھے کام، تو وہ کاموں کا صلہ ان کو کہاں پر ملے گا؟ ظاہر بات ہے وہ جو ہے ان کا ایمان سے خالی عمل تھا، اس لیے آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کا احسان نہیں رکھتے، ان کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فرمایا سورہ پارے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ وزن بھی نہیں کھڑا کریں گے کہ وہ کفار اور مشرکین، اللہ کے باغی اور غدار، دنیا کو برستے رہے لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچانا، تو پھر ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا وہاں پر، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ اور صلہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو عمل انہوں نے یہاں پر کیے تھے، اچھے عمل، تو پھر اس کا صلہ ان کو یہیں پر دے دیا جاتا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں۔ تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو ان شہروں میں چل پھر رہے ہیں، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا ہے، تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ بہت تھوڑا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ان کے مال و دولت، ان کی عیش و عشرت، ان کی سواریاں، ان کی جو ہے دیگر چیزیں، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، ان کے اوپر نظر مت ڈالو۔
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے بڑے بڑے جتھے اور اولادیں اور دیگر ساز و سامان کی طرف نظر ڈال کر مومن بندہ نہ دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ہے اس حدیث کو جو ہے درج کیا گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک پر نشانات پڑ گئے ہیں، جسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رو پڑی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کی جو ہے وہاں کی جو حالات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو چیزیں جو ہے مہیا تھی وہاں پر میسر تھی، اس کو دیکھ کر وہ رو پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خیسر و کسرا کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے باغی اور دشمن ہیں، وہ عیش و عشرت میں اور راحت و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کی ایسی حالت، آپ تو جو ہے اشرف الخلائق ہیں اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے چمڑے کے 2 سامان کے گھر میں، اور کچھ آپ کے پاس نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اب بھی شک میں ہو؟ کیونکہ وہ لوگ جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو یہیں پر دے دیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنی نظریں ان کی طرف نہ لگائیں، ان کو بہت ملا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دیکھ کر مومن بندے کبھی یہ نہ سمجھیں، ان کو یہ غلط فہمی نہ ہو اور یہ اس سے رنجیدہ نہ ہو کہ ان کو تو بہت دیا گیا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، ان کی روزی میں رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی واقعی میں میرا بندہ میرے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ آپ کی اختیار کردہ تھی، جبری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی اگر خواہش ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے تو ایسا کر دیجیے آپ کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور ایک دن میں بھوکا رہوں، جب مجھے کھانا ملے تو میں آپ کا شکر گزار بندہ بن کر دکھلاؤں، اور جب میں بھوکا رہوں تو میں آپ کے جو ہے صبر کرنے والا بندہ بن کر دکھلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا، جبری طور پر آپ پر یہ جو ہے کمزوری نہیں ڈالی گئی تھی، یہ غربت نہیں ڈالی گئی تھی، یہ اخلاص نہیں ڈالا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے کے پہاڑ آپ کے پیچھے چل سکتے تھے۔ دنیا میں لوگ یہ ظرف برف، یہ ساز و سامان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کسی کو ملا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ اصل کامیابی جو ہے وہ چاہے وہ افلاس زدہ انسان ہو، چاہے وہ پریشان حال ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے پیر میں چپل نہ ہو، جسم پر جو ہے کوئی خاص لباس نہ ہو، لیکن وہ اپنے رب کو راضی کر لے رہا ہے، اپنی زندگی میں جو ہے کوششیں اور محنتیں کر رہا ہے، تو پھر اصل کامیابی اسی کی ہے۔ یہ دنیا کے لوگ جو نظر آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جو مجرم کی حیثیت سے یہاں سے جا رہے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے دولت مند کیوں نہ ہو، وہ آخر کار ناکام ہوں گے، اور وہاں پر جا کر ان کو اس بات کا پتہ چلے گا۔ لیکن جو اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔